السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 6 صحت اور صفائی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ صحت اور صفائی کی کیا اہمیت ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی صحت کا صفائی سے کیا تعلق ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ یہ بھی غور کر سکیں کہ آپ دن بھر میں کیا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو صحت کے اصولوں کے خلاف ہیں یا صحت کے اصولوں کے بالکل مطابق ہیں، اور اس کا آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ کی ذات کی صفائی، آپ کی اپنی صفائی آپ کے ماحول پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ زین اور سرمد ابھی کرکٹ کھیل کر آئے ہیں۔ زین نے آتے ہی صابن سے ہاتھ دھوئے، جبکہ سرمد بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ باجی نے سرمد کی سرزنش کو انڈرلائن کر لیجئے، اس کا مطلب ہے نصیحت کرنا یا کسی بات پر ٹوکنا۔ تو سرزنش کرتے ہوئے کہا، سرمد ہاتھ دھو کر آؤ، پھر کچھ کھانا، دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر سرمد نے تھوڑا سا منہ تو بنایا لیکن پھر ہاتھ دھونے چل دیا۔ باجی نے اسے شاباش دی اور کہنے لگی، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، پھر آپ کیسے بھول گئے؟ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے سے ہی ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گندے ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے تو جراثیم کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ زین جو یہ سب باتیں خاموشی سے سن رہا تھا کہنے لگا، باجی بہت سے بچے اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں صحت و صفائی کے باہمی یعنی آپس کے تعلق کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ باجی آپ کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ زین کہنے لگا، باجی کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہم سب دوستوں کو اس بارے میں تفصیل بتائیں۔ باجی نے حامی بھر لی، یعنی باجی تیار ہو گئیں۔ طے یہ پایا کہ چھٹی کے روز گلی کے سب بچے زین اور سرمد کے گھر اکٹھے ہوں گے۔ باجی انہیں صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں گی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گی۔ زین اور سرمد نے اپنے تمام دوستوں کو اس محفل کے بارے میں بتایا۔ سب بچے خوشی خوشی اس انوکھی محفل میں شریک ہونے کے لیے رضامند ہو گئے، یعنی تیار ہو گئے۔ چھٹی کے دن 10 بجے سب بچے زین اور سرمد کے گھر بیٹھک میں موجود تھے۔ بیٹھک کو انڈرلائن کر لیجئے۔ دیکھیے ہمارے سب کے گھروں میں، بلکہ زیادہ تر گھروں میں ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اسے اردو میں بیٹھک کہا جاتا ہے۔ باجی نے انہیں خوش آمدید کہا اور باقاعدہ طور پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ وہ سب بہت پرجوش تھے۔ باجی کہنے لگیں، ہمارے جسم کا اندرونی نظام ایک مشینری کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ ایک وقت میں مختلف افعال یعنی مختلف کام سر انجام دیتا ہے، کرتا ہے، یعنی مختلف کام کرتا ہے۔ جب مضر صحت جو صحت کے لیے خراب ہیں، جب مضر صحت جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان افعال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ افعال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ ان سب کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، جس سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم، لباس اور ماحول گندا ہوگا تو مضر صحت جراثیم کی افزائش ہوگی، یعنی وہ بڑھ جائیں گے اور زیادہ ہو جائیں گے اور مختلف بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوں گی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ باجی ہمیں اپنی جسمانی صحت و صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ باجی کہنے لگیں، ہمیں روزانہ نہانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم سے میل کچیل اتر جائے۔
ہفتے میں ایک بار ضرور ہمیں اپنے ناخن تراشنے چاہیے، اس طرح ناخنوں میں میل جمع نہیں ہوگا۔ ہمیں کپڑے بھی صاف پہننے چاہیے۔ جاذب کہتا ہے کہ باجی، صاف لباس اور صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ باجی کہنے لگی کہ روزانہ صاف لباس پہننے سے ہم پسینے اور گرد و غبار یعنی جو دھول مٹی اڑتی ہے نا، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جراثیم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خود بھی خوشگوار کیفیت کا احساس ہوتا ہے، یعنی ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کتنا سکون ملتا ہے۔ اس ضمن میں یعنی اس سلسلے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ لباس کا صاف ہونا ضروری ہے، قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زاہدہ کہتی ہے کہ باجی، کیا گلی اور محلے کی صفائی کا ہماری صحت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ باجی کہتی ہیں کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور گلیوں میں کھڑا گندا پانی جراثیموں کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ آماج گاہ یعنی جہاں پر وہ رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک جو ہے پھلتے پھولتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آماج گاہ۔ اسے انڈرلائن کر لیجئے۔ اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ نالیاں اور گٹر بند نہ ہوں اور نہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو۔ گلی محلے میں کوڑا پھینکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جس سے تعفن یعنی بدبو اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صرف گلی محلے کو ہی نہیں بلکہ اپنے اسکول، کھیل کے میدانوں اور تفریح گاہوں کو بھی صاف رکھنا ہمارا فرض ہے۔ زارا کہتی ہے کہ پچھلے سال ہمارے علاقے میں ڈینگی بخار پھیلا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ باجی کہتی ہیں کہ گھروں کی کیاریوں اور مختلف جگہوں پر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے، جو ڈینگی بخار کا باعث بنتا ہے۔ صرف گندے پانی سے ہی نہیں بلکہ صاف پانی کے کھڑے رہنے سے بھی ڈینگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناصر کہتا ہے کہ باجی، ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا بہتر انداز میں کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ تو باجی کیا کہتی ہیں کہ دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ، منجن اور مسواک کا استعمال کریں، اور مسواک کرنا تو سنت نبوی بھی ہے۔ دن میں 2 بار دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کچھ بھی کھائیں اس کے بعد کلی ضرور کریں تاکہ خوراک کے ذرات دانتوں میں پھنسے نہ رہ جائیں۔ سرمد کہتا ہے، باجی، کیا دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے بھی بیماری لگ سکتی ہے؟ باجی کہتی ہیں، ہاں کیوں نہیں، منہ سے بدبو آ سکتی ہے، مسوڑے اور دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا بتائیں، آپ میں سے کون دن میں 2 بار دانت صاف کرتا ہے؟ سب بچوں نے ہاتھ بلند کیا۔ راشد کہتا ہے، باجی مجھے بھی کچھ بتانا ہے۔ باجی کہتی ہیں، ضرور بتائیے۔ تو راشد کہتا ہے، میری امی کہتی ہیں کہ دن میں 5 بار وضو کرنے سے ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، گلا، کان سب صاف ہو جاتے ہیں۔ باجی نے راشد کو شاباش دی اور انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاکیزہ رہتے تھے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے تھے۔ بچوں، صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صفائی کی عادت اپنانے والا چاق و چوبند یعنی کہ ہمیشہ ایکٹیو اور خوش و خرم رہتا ہے۔ جو لوگ خود بھی صاف ستھرے رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی صحت دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے کام اچھی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ زین اور سرمد کے ساتھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے آج صحت و صفائی سے متعلق بہت سی باتیں سیکھی تھیں۔ سب نے باجی سے وعدہ کیا کہ وہ ان اچھی باتوں پر ہمیشہ عمل کریں گے۔ اس محفل کے اختتام پر بچوں کی تواضع مزیدار کھانے سے کی گئی۔ سب نے باری باری اپنے ہاتھ دھوئے اور مزے لے کر کھانا کھایا۔
ٹھیک ہے، امید ہے اس کی بلند خوانی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسے پڑھیے میرے ساتھ ساتھ اور دہرائیے، انشاءاللہ آپ کی بلند خوانی، آپ کا تلفظ بہتر ہوگا۔